علم سادی سی زبان میں کسی چیز کو جاننا. اب کیا جاننا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ کیا جاننا یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو, یہ چاہت آپ کے وجود سے پھٹتی ہے کہ میرا وجود کیا چاہتا ہے. اب اس وجود کو ایسا بنانا کہ یہ وہ چاہے جس پر رب راضی رہے, خود ایک علم ہے کہ اب میں یہ کہاں سے سیکھوں کہ میرا وجود کیا چاہتا ہے. خود پہلے پھر میں یہ دیکھوں کہ اب میرا وجود کیا ہے اس عالم کائنات کے اندر, میری ہستی کیا ہے, میری اپنی پہچان کیا ہے, خود میں کیسے پہچانوں گا. لیکن مختلف چیزیں ہیں چیزوں کو پہچاننے کے لیے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. یعنی آپ سفیدی کو کیسے پہچانتے ہیں جب کچھ سیاہ دیکھتے ہیں, آپ تاریکی کو کیسے پہچانتے ہیں کیونکہ روشنی نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. خود علم جو ہے وہ بعض اوقات جہالت کو دیکھ کے بھی پہچانا جاتا ہے. لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں علماء ان کو بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں, خود ان کا وجود نہیں ہے. بہت ساری چیزیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ باطل اصل میں کچھ ہے نہیں, حق کا نہ ہونا باطل کو جنم دے دیتا ہے. اسی طرح جہالت خود کچھ نہیں ہے, جب علم نہیں ہوگا تو قوم بھی جاہل ہو جائے گی, معاشرہ بھی جاہل ہو جائے گا. اور پھر خدا نے کیا کہا, ہم نے جہالت کے دور میں اپنے نبی کو بھیجا. اب نبی کیا لے کر آیا؟ قرآن کی, ویسے تو قرآن خود ایک نور اور رسول خدا پر ایک الگ حالت میں نازل ہوا, لیکن وہ جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہے, وہ کس سے اس کا تعلق ہے؟ اقرا, پڑھو. یعنی پہلی چیز اس جہالت کی تاریکی کو چیرنے کے لیے پروردگار اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے, پڑھو, سیکھو. تو اب رسول کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے ہر دور کے اندر؟ پڑھو, سیکھو. اب ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے مولانا پڑھنے کا؟ ہم کام کریں کہ پڑھائی کریں, ہم یہ کریں کہ پڑھائی کریں, سب چیزوں کا ٹائم ہے ہمارے پاس. وہ ٹائم آپ کے سامنے ہے, ہم ٹی وی میں پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, خبریں دیکھ رہے ہیں, ساری سیاسی گفتگو بھی سنتے ہیں. بہت ٹائم ہے, کتنی چیزیں ہم ویسے ہی سنتے پڑھتے رہتے ہیں جس کا تعلق ہمارے کسی بھی جہالت کو چیرتا ہوا نور نہیں دے رہا, مگر ہم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وقت تو ہے ہمارے پاس, لیکن ہم متوجہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کو ابھی سے عادت ہوگی کچھ پڑھنے کی, کچھ سیکھنے کی, تو پھر اگر کوئی جہالت معاشرے میں گھسنا بھی چاہے گی, علم اتنا چمکے گا جہالت خود ختم ہو جائے گی. چاہت ضروری ہے نا, چاہت ہو. ابھی بچوں کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ گیم کھیلنا ہے, یہ کھیلنا ہے, وہ کھیلنا ہے. چاہتے ہیں ان کی, کس نے ایجاد کی چاہتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے قسم سے مولانا صاحب میں نے تو اپنے بچے کو کبھی بھی نہیں کہا کہ موبائل پہ بیٹھا ہوا گیم کھیلے. پھر کیسے ایجاد ہو گئی؟ کوئی فضا حاکم ہے نا جو یہ ایجاد کر رہی ہے. مطلب جس نے گیم بنایا ہے, چائنا میں بنایا ہو چاہے کسی ملک میں بنایا ہو, وہ تو آپ کے گھر پہ نہیں آیا آپ کے بچوں کہنے کہ بیٹا گیم کھیلو. پھر کیسے ہی اپنا وقت اس میں کھیلنے میں اور آرام سے لگا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے علم کے دروازوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے. ہم خود کتاب نہیں پڑھتے. بچے نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد یا والدہ بیٹھ کر کبھی کتاب پڑھتے ہوں. کتنے گھروں میں لائبریریاں ہیں, کتنے گھروں میں بک شیلف ہیں, اسے پتہ چل جائے گا نا ہم کتنے با علم ہیں. مطلب صرف باتوں سے یا مجلس سے اور نعروں سے یا بس ایسے تھوڑی ہوتا ہے علم. قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں عزیزان محترم, قوموں پہ کام ہوتا ہے اور وہ کام پھر چند سالوں میں ظہور کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کے لیے اپنی نسل کو تیار کریں تو پھر آج اور کل اور 5 سال اور 10 سال کا ٹارگٹ نہیں, اگلے 30-40 سال کا ٹارگٹ رکھیں گے تو پھر کچھ کام ہوگا.